بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آڈیو بکس ان درس نظامی۔ کتاب کا نام ہے زاد الطالبین، شرح کا نام ہے روضۃ الطالبین۔ الباب الثانی فی الواقعات والقصص وفیہ 40 قصہ۔ دوسرا باب واقعات اور قصوں کے بیان میں ہے اور اس میں 40 قصے ہیں۔ نمبر 1، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت فعجبنا له یسألہ ویصدقہ قال فاخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک قال فاخبرنی عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرنی عن اماراتها قال ان تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ہم بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرا اور بہت زیادہ سفید کپڑے اور سر کے بال نہایت سیاہ۔ اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی اور نہ ہی ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے دونوں گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تم کو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہو تو حج کرو۔ مسافر نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور پھر اس جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے محمد، ایمان کی حقیقت کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات کا یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب نوشۂ تقدیر کے مطابق ہے۔ مسافر نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس شخص نے پوچھا، احسان کی حقیقت کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو یہ دھیان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیں کہ کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مسافر نے کہا کہ اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور ننگے پیر ننگے بدن فقیر بکریاں چرانے والے عالی شان عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ مسافر چلا گیا۔ میں نے پھر تھوڑی دیر توقف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود ہی فرمایا، اے عمر، جانتے ہو کہ پوچھنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے۔
لغات طلع باب نصرہ سے طلوعاً، مطلعاً، مطلع الکوکب ستارہ وغیرہ کا نکلنا۔ فاسندا، اسندا الی الشیء ٹیک لگانا۔ سنرد باب نصرہ سے سنوداً، واستندا تساندا الیہ بھروسہ کرنا۔ رکبتیہ بمعنی گھٹنا، جمع رکب اور رکبات اور آتی ہے۔ کفیہ بمعنی ہتھیلی، جمع اکفو اور کفوف آتی ہے۔ فخذ بمعنی ران، جمع افخاذ آتی ہے۔ سبیل اصل معنی راستہ، مراد توشہ اور سواری کا ہونا ہے۔ امارات جمع ہے امارتن کی بمعنی علامت، نشان۔ ولدت ضرب یضرب سے ولادہ بمعنی جننا۔ الامۃ بمعنی باندی، جمع ایماؤن آتی ہے۔ ربتھا ربہ کی مؤنث ہے بمعنی مالکہ۔ الحفا جمع حافن کی ہے بمعنی ننگے پاؤں چلنے والا۔ حفیہ سمیہ سے ننگے پاؤں چلنا۔ العرا جمع ہے عارن، جمع اس کی عارن اور عرا آتی ہے۔ سمیہ سے عریۃ ننگا ہونا۔ العالۃ جمع عائلن کی جمع ہے بمعنی فقیر محتاج، جمع عیلن اور ایلن آتی ہے۔ ریاء جمع ہے رائی کی اور راعی الشاۃ چرواہا۔ شاتن کی جمع ہے بمعنی بکری، اس کی جمع شیاء آتی ہے، اشواء آتی ہے، اشواء بھی آتی ہے۔ یتطاولون فخر کرنا، تکبر کرنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ البنیان عمارت۔ قال تعالیٰ کأنہم بنیان مرصوص۔ فلبثت ضرب یضرب سے لبساً ولبساً بالمکان ٹھہرنا، اقامت کرنا۔ ملیہ کچھ دیر۔ راوی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ حدیث کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی کنیت ابو حفص قریشی خاندان سے تعلق ہے۔ 40 مرد اور 11 عورتوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں ہوئے اور رنگ گورا سرخی غالب تھی، قد لمبا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ بنا دیا تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ نے بدھ کے دن 26 ذی الحج 23 ہجری کو مدینے میں خنجر سے زخمی کر دیا تھا، پھر 14 دن بیمار رہ کر 10ویں تاریخ محرم کی اتوار کے دن انتقال فرما گئے۔ اس وقت عمر 63 سال تھی۔ خلافت کی مدت 10 سال 6 ماہ تھی۔ جنازے کی نماز حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ سے 539 روایات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ حافظ طور پشتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سوال اور جواب 10 ہجری میں ہوا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو احکامات اللہ کی طرف سے آتے رہے اس کا اجمالی نقشہ امت کے سامنے آ جائے۔ تشریح وضع کفیہ علی فخذیہ۔ اول جبریل علیہ السلام کی طرف ہی راجع ہے کہ اپنے کفین کو اپنی ران پر رکھا۔ ابن جہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن جہر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اس ضمیر کا مرجع جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی راجع ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے کفین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھا۔ شیخ الاسلام حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تطبیق اس طرح فرمائی کہ جبریل علیہ السلام نے شروع میں ہاتھ اپنی ران پر رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ہاتھ رکھا۔ یا محمد اخبرنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بتائیں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنا تو منع ہے، خلاف ادب نبوت ہے۔ جواب، ممکن ہے یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہو یا آیت میں خطاب انسانوں کو ہے، ملائکہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ سوال، چاروں سوالات کا آپس میں کیا ربط ہے؟ ایمان، اسلام، احسان، قیامت۔ جواب، محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا آپس میں گہرا ربط اس طرح ہے کہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے۔ سب سے پہلے آدمی میں ایمان داخل ہوتا ہے، پھر یہ ترقی کر کے اسلام بنتا ہے، پھر اسلام ترقی کر کے احسان بن جاتا ہے،
جب انسان کا ایمان مکمل ہو گیا تو فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے زوال کا وقت آ جاتا ہے۔ تو جب عبادت اپنے حد کمال کو پہنچے گی تو اب اس کا زوال کا وقت آ گیا، یعنی قیامت۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس کا مطلب تمام ہی محدثین یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی تاریخ کے نہ جاننے میں ہم دونوں مساوی ہیں، کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اس کی تشریح شارحین نے مختلف انداز سے بیان فرمائی ہے۔ زیادہ واضح مطلب یہ ہے کہ جننے والی ماں کی حیثیت کام کاج وغیرہ میں باندی کی طرح ہوگی۔ جن بچوں کو انہوں نے جنا ہے ان کی حیثیت گھر میں آقاؤں والی ہوگی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاة، یعنی قیامت کے قریب اراذل وسائل کی عزت اور بزرگی ہوگی اور اکابر اور علماء کی اہانت اور حقارت ہوگی۔ رعاء الشاء کے اس لیے کہ خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اکثر اضعاف ہوتے ہیں، بخلاف رعاء الابل کے۔ یا رعاء الشاء سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو، وہ چرواہا ہے تو وہ بکری یا اونٹ وغیرہ کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مشکوٰۃ میں کتاب الایمان صفحہ 11 پر ہے۔ پوری حدیث بھی بعینہ انہی الفاظ اور انہی راوی کے ساتھ آئی ہے۔